میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. وہ بے سایہ ہیں مگر سائبان عالم ہیں، یعنی خود بے سایہ ہیں لیکن ان کا سایہ ساری کائنات ان کے زیر سایہ ہے. اور اس قدر نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا تھا. حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. حضرت زکوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا تھا. اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل. حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائیں. سرکار کے فضائل میں فضیلت یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. حیدرآباد میں ہم نے کچھ گفتگو کی اس موضوع پر. نبی کا سایہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا نبی کا سایہ؟ اس لیے کہ سایہ استعارہ ہے تاریکی کا. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے؟ سایہ استعارہ ہے تاریکی کا. آپ کے اس وقت سائے پڑھ رہے ہیں ذرا ابھی ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے. آپ کا سایہ یعنی آپ کا اندھیرا. آپ کا سایہ یعنی آپ کا اندھیرا. آپ سے ایک چیز صادر ہو رہی ہے وہ ہے اندھیرا. نبی کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سے نور صادر ہوتا ہے. سراسر نور ہو گئی بشریت. اس وجہ سے یہ شان ملی کہ پیکر بشر تھا مگر سورج کی دھوپ میں حضور چلتے تو سایہ نہ ہوتا. کہ نبی علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈوایا تو حضرت طلحہ کو بال دیے، فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو تبرکن. تو جب سر مبارک سے ایوریج تو 1,00,000 کے قریب بال تو اترے تھے. وہ آپ کا تو سر مبارک بھی گھنا تھا. ایوریج 1,00,000 کے قریب بال ہوتے ہیں. وہ تقسیم ہوئے ہیں، نسل در نسل چلے ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں. باقی جو اس کے ساتھ کہانیاں جوڑی ہیں نا کہ وہ آج بھی لمبے ہوتے رہتے ہیں، اس میں تو میں نے ان کو بڑی انجینئرنگ کی ہے کہ یار ان بالوں نے ایک مسئلہ ہمارا حل کیا. آپ کہتے ہو نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو یہ مبارک بال جو ہے اس کو آپ 100 واٹ کے بلب کے نیچے رکھیں اور چیک کریں سایہ ہے کہ نہیں. اگر سایہ نکل آئے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں یہ جعلی بال ہے، یا پھر ہماری والی بات مانے کہ یہ سایہ والی بات ہی غلط ہے. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ معجزہ موجود نہیں، ورنہ یہ وہ معجزہ ہے جو ہزاروں صحابہ سے روایت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو روزانہ وہ آبزرو کر رہے تھے. ایسا ہی نہیں تھا، سایہ تھا. اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 118 ریکارڈ کروایا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اور اگر یہ سایہ نکلتا ہے تو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی، یا پھر کہیں گے جعلی ہیں جن کی زیارت کروا رہے ہیں. اب اس میں بات چھوڑی ہے نا انہوں نے. وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک بال مبارک جسم کے ساتھ تھا نا اس وقت تک اس کا سایہ نہیں تھا. لادا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک جسم سے الگ ہوتے ہی اس کی برکات ختم ہو گئی. تو اس ایسی سوچ کے اوپر تف ہے. میں نے تو بخاری شریف سے ثابت کیا کہ ام سلمہ کے پاس حضور کی وفات کے بعد انہیں بال نکالے الگ ہوئے ہوئے، اس سے بھی شفا مل رہی تھی. تو آپ لوگوں کا تو پھر تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. باقی مل گئی. اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ڈاکٹر طاہر القادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کالڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں. ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے، مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا. اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ یہ سینکڑوں صحابہ رپورٹ کرتے، کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، روزانہ تو نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ سایہ والا معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زہر پڑھنے آتے تھے، عصر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو. یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ معجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن حیران کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. دوسری روایت مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 131 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 25,046 نمبر ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہیں، ایک اونٹ جو ہے
وہ صفیہ کو دے دو، لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی، کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہو گئی بھی تھی حضرت صفیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک حضرت زینب کے ہاں نہیں نکلے. 3 مہینے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو حضرت زینب کے الفاظ ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت دور سے سایہ آتا ہوا محسوس کیا. ظلہ کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ مبارک. جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی کا ایک طرق آگے مسند امام احمد میں موجود ہے، 30 حدیث جلد 6 صفحہ 337 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26,908، جس میں خود حضرت صفیہ یہ بیان کر رہی ہیں. تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھیں، میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا. بالکل کلیئر کٹ. آپ سن کو پگڑی مبارک ہوگی یا آپ نے چادر لی ہوئی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرد ہی آ رہا ہے کوئی، اور ساتھ الفاظ ہے کہ سایہ محسوس کیا. ظلہ کے الفاظ ہیں، سایہ مبارک. تو